बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला या 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है। आज ये फैसला एक्सपेक्टेड था। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल सजा सुनाई गई है, 10 लाख रुपए जुर्माना, और अगर जुर्माना अदा नहीं करते तो उनकी सजा में मजीद 6 साल का इजाफा, यानी कुल 20 साल की सजा। और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अगर बुशरा बीबी 5 लाख रुपया जुर्माना अदा नहीं करती तो फिर 3 साल उनकी सजा में मजीद इजाफा। ये सजाएं सुनाई गई हैं। और साथ में कहा गया है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमत अपनी तहवील में ले ले, ताकि मतलब जैसे हुकूमती इदारों का बेड़ा गर्क हुआ इस इदारे का भी बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन बहरहाल ये सज़ा जो पहले ही लीक हो चुकी थी, पहले ही कुछ लोगों ने कह दिया था कि 14 साल और 7 साल की सज़ा सुनाई जा रही है। फैसला यानी कि पहले ही लीक हो चुका था। ये फैसला जिसके बारे में फैसल वोडा 2 हफ्ते से कह रहे थे कि भाई सज़ा तो यकीनी होनी है, सज़ा तो होगी, सज़ा लिखी जा चुकी थी, लेकिन बार बार इसको इसलिए डिले किया जा रहा था मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि इमरान खान अगर कुछ शराइत मान जाते और वो जो उनको डील ऑफर की जा रही थी वो उससे कबूल कर लेते तो फिर आखिरी जुमला तब्दील करके फैसला जारी कर दिया जाता और उसमें इमरान खान को सज़ा ना सुनाई जाती। ये तो हमारा अदालती निज़ाम है। लेकिन बहरहाल अब इस फैसले से बहुत सारे इसके पहलू हैं जिस पर थोड़ी सी हम बात अभी कर लेते हैं और फिर बाद में डिटेल से बात कर लेंगे। लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पर को अब देखना ज़रूरी है और इसमें कई अहम सवाल पैदा होते हैं। एक तो मेरे ख्याल में कि ये बैरिस्टर गौर बता रहे थे कि इमरान खान फैसला सुन के हंस पड़े, तो यानी उन्हें इमरान खान को पहले से यकीन ही था कि फैसला क्या आएगा। उन्हें पहले से यकीन था कि उन्हें सज़ा होने जा रही है। और इससे पहले जो 3 केसेस में उनको सज़ाएं सुनाई गई तो जब उन्होंने कहा था कि आज हैट्रिक मुकम्मल होगी, तो इस सज़ा की क्या अहमियत है उनके नज़र में? वो पहले ही जेल में है। हाँ, बुशरा बीबी पर फ़र्क पड़ा है कि वो जेल में नहीं थी, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अहाता अदालत से उनको फ़ौरन तहवील में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी पर फ़र्क पड़ा और अगर बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है तो ज़ाहिर है इसका इमरान खान के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आता है। वो समझते हैं कि मुझे तकलीफ देने के लिए बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है, वरना 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी का क्या लेना देना। बुशरा बीबी कैबिनेट की मेंबर नहीं थी, बुशरा बीबी ने कोई फैसला साजी में हिस्सा नहीं लिया था, बुशरा बीबी ने कोई दस्तखत नहीं किए थे। उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उस ट्रस्ट का हिस्सा है जिस ट्रस्ट में कोई जिसकी ज़मीन बुशरा बीबी के नाम नहीं हो सकती, वो उसे कोई बेनिफिट नहीं ले सकती, कोई माली फ़ायदा नहीं ले सकती, उस ट्रस्ट का हिस्सा है और उस ट्रस्ट का हिस्सा होने पर उनको सज़ा सुना दी गई। लेकिन क्या 190 मिलियन पाउंड अगर स्टेट बैंक के अकाउंट में जाने थे और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए तो इससे बुशरा बीबी का क्या ताल्लुक है? तो टेक्निकली सज़ा बुशरा बीबी को तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन इमरान खान को तकलीफ पहुंचाने के लिए बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई, ऐसा इमरान खान का मानना है। और वो कहते हैं कि मुझे सज़ा सुनाने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई है। अब इससे कुछ मुस्बत पहलू भी हैं इसके, मैं समझता हूँ, और वो ये है कि अब इमरान खान की रिहाई मज़ीद आसान हो सकती है। अब उनके पास एक रास्ता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और अपील करें और ज़मानत हो जाए। अब आप सोचें ना कि इससे पहले जितने केसेस में उनको सज़ा हुई थी, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आके उनकी या बरियत हो गई, जैसे साइफर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत हो गई, इतना भोंडा केस था और इतना कमज़ोर फैसला था कि आमिर फारूक जैसे जज को भी इमरान खान को बरी करना पड़ा और उस फैसले को क्रिटिसाइज़ करना पड़ा। इसी तरह से दीगर फैसले भी, इद्दत का फैसला मसलन, आप जानते हैं ये फैसले कहीं पर ठहर नहीं सके। तो अब यहाँ पर आकर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान अपना केस साबित कर लेते हैं और उनको बरियत मिल जाती है तो फिर इमरान खान को गिरफ्तार रखने का कोई जवाज़ नहीं है। यानी अब दूसरे इसका देखने का एक और पहलू भी है कि अगर इमरान खान के साथ जो है वो कहीं बैकडोर राब्ते होते हैं या मुज़ाकरात होते हैं या इमरान खान के हवाले से दबाव आता है, गैर मुल्की दबाव ही आता है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैक जुम्बिश कलम, यानी फिर आपको पता है कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्पीडें देखने वाली होती हैं। वो नवाज शरीफ जिनको सज़ा सुना दी गई थी, जो बाहर चले गए थे, जब उनको नवाज शरीफ की डील हो गई थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आनन फानन उनको पहले तो ज़मानत दी, फासली ज़मानत। वहाँ लंदन में बैठे हुए थे, लंदन में बैठे बैठे इनको यहाँ फासली ज़मानत दे दी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जब उनको वो पाकिस्तान आ गए तो 2 पेशियों में उनको बरी कर दिया गया, 2 पेशियों में। यानी आप सोचेंगे नवाज शरीफ को सज़ा सुना दी गई थी लेकिन 2 पेशियों में फिर बरी कर दिया गया। तो अब इमरान खान की को जब छोड़ना मकसूद होगा
تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 پیشیوں میں وہ چھوٹ سکتے ہیں، یعنی اب ان کی رہائی ایک قدم اور قریب آ گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سزا سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو پہلے ہی جیل میں ہے، لیکن فرق حکومت کو پڑا ہے، دباؤ حکومت کے اوپر آیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کیوں چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس، مختلف وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے، چہرے لٹکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، سزا دے کے بھی پریشان ہے۔ آپ کو وہ لطیفہ یاد ہے نا کہ ایک پہلوان کی ایک کانگڑی سے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو کسی طرح سے مینیج کر کے وہ جو بیچارہ کانگڑی سا تھا میرے جیسا، اس نے پہلوان کو لٹا لیا اور اوپر سے مارے بھی جا رہا ہے اور روئے بھی جا رہا ہے، مارے بھی جا رہا ہے روئے بھی جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی تم نے پہلوان کو نیچے لٹا لیا ہے، مار بھی رہے ہو رو بھی رہے ہو، تو رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب یہ اٹھ گیا تو اس نے پھر مجھے نہیں چھوڑنا۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ حکومت کی بھی ہے کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، چہرے لٹکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ٹی وی لگا کے دیکھیں، پریس کانفرنسز دیکھ لیں، لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جی بند لفافے پر دستخط کر کے اور ملک ریاض کو فائدہ دیا۔ لیکن اس پوری کہانی میں گول کر جاتے ہیں کہ بھائی وہ 9 ارب روپے کا اپارٹمنٹ جو 18 ارب روپے میں حسین نواز صاحب بیچ رہے تھے، نواز شریف کے صاحبزادے جو بیچ رہے تھے، وہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے یہ اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے؟ تو انہوں نے وہ اپارٹمنٹ کیسے بنایا تھا؟ چلیے ملک ریاض تو این سی نے پکڑ لیا، غیر قانونی طریقے سے پیسے لے کر گئے، لیکن وہ صاحب کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے لندن میں کون سا کاروبار کیا ہے جس سے انہوں نے اربوں روپیہ بنایا؟ تو یہ جو، اور وہ اپارٹمنٹ کہاں سے خریدے؟ آپ دیکھیں نا ملک کا کیسا نظام ہے کہ عمران خان کا 1 روپیہ بھی آج کے فیصلے میں بھی ثابت نہیں ہوا کہ عمران خان نے ذاتی طور پر فائدہ لیا ہو، 1 روپیہ بھی کہ عمران خان نے ذاتی طور پر کوئی گھر بنا لیا ہو، اپارٹمنٹ لے لیا ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دیا ہے تو 50 ملین پاؤنڈ اس میں سے عمران خان کو اپارٹمنٹ بھی کوئی لے دیتے، یا عمران خان کے بین جو اقوامی اکاؤنٹس ہیں یا انٹرنیشنل اکاؤنٹس میں ان کے کوئی پیسے بھی ٹرانسفر کر دیتے، یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ ایسی کوئی چیز اس فیصلے میں نہیں ہے، نہ حکومت کے پاس موجود ہے۔ تو یہ سوال نواز شریف کے صاحبزادوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی یہ اپارٹمنٹ کہاں سے آئے ہیں جو تم بیچ رہے تھے ملک ریاض کو، اور پھر ملک ریاض کے جو پیسے ہیں وہ جو واپس آئے ہیں۔ اب حکومت کا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ بھائی ملک ریاض کے پیسے تھے، این سی اے نے واپس کیے ملک ریاض کو تھرو حکومت پاکستان، اور ملک ریاض نے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے۔ لیکن امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ وہ پیسے اب کہاں ہیں؟ وہ پیسے اب بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب تو حکومت یہ ہے نا، نون لیگ کی حکومت ہے، اب وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اٹھا کر آپ اسٹیٹ بینک میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ اور ان پر جو اطلاعات کے مطابق اب وہ جو پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں، ان پیسوں میں تو جو ہے وہ پروفٹ بھی لگ چکا ہے، انٹرسٹ بھی لگ چکا ہے، وہ پیسے مزید پیسے بنا چکے ہیں حکومت پاکستان کے لیے۔ تو ان پیسوں کو آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اٹھا کے حکومت کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں لے جا رہے بھائی؟ لے جائیں نا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں، کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کون روک رہا ہے؟ ملک ریاض روک رہے ہیں؟ آپ کو شرم آتی ہے؟ قانون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ کیوں وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اٹھا کے حکومت کے اکاؤنٹ میں شفٹ نہیں کر رہے؟ تو یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، یہ ایک بھونڈا کیس ہے جس میں 14 سال کی سزا تو کسی صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا سزا ہے؟ کیا عمران خان کا پرسنل گین کیا ہے اس میں؟ پرسنل بینیفٹ کیا لیا ہے انہوں نے؟ ہاں ہو سکتا ہے پروسیجر غلطیاں کی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے جانے چاہیے ہوں، مطلب یہ تو چلیں ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ پیسے جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں یا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانے چاہیے تھے اور جرمانے کی رقم ان کو الگ سے ادا کرنی چاہیے تھی، ملک ریاض کو فائدہ دے دیا گیا ہوگا، لیکن حکومت کو اس کی اصلاح کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اس غلطی کی اصلاح کرنے سے۔ تو یہ ایک انتہائی عجیب و غریب اور فضول قسم کا فیصلہ۔ اب اس کا آپ دیکھیے کہ اب اس کا دباؤ جو ہے وہ عمران خان پر نہیں بلکہ حکومت پر ہوگا، سسٹم پر ہوگا، ریاست پر اس کا دباؤ ہوگا، انٹرنیشنل پریشر آئے گا کہ دیکھو ایک خاتون بشرا بی بی جس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو انٹرنیشنل لاء کو سمجھتے ہیں، جو امریکہ کا نیا سفیر آنے والا ہے، جو پاکستان میں سفارت خانے ہیں، کیا وہ اندھے ہیں؟ انہیں نظر نہیں آتا کہ اس کیس سے بشرا بی بی کا کیا تعلق ہے؟ وہ اندھے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک دباؤ حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر مزید بڑھے گا، مزید دباؤ آئے گا، اور سب سے اہم اس کا جو پہلو ہے اب دیکھیں گا وہ مذاکرات ہیں۔ ایک مذاکرات جو چل رہے ہیں، ان مذاکرات اب یہ مذاکرات یعنی یہ مذاکرات تو بڑھ گئے، ختم ہو گئے نا، مذاکرات میں کیا بچا؟
مذاکرات کا نقطہ نمبر 1 کیا تھا؟ سیران کی رہائی. اب حکومت کیا کہے گی؟ بھیا آپ کو تو سزا ہو گئی ہے، ہم کیسے رہا کر سکتے ہیں؟ جائیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کیجئے. اسلام آباد ہائی کورٹ اگر آپ کو چھوڑ دی ہے تو آپ رہا ہو جائیں گے. یعنی حکومت کے دائرہ اختیار سے تو بات نکل گئی. یہ فیصلہ اگر نہ آیا ہوتا یا عمران خان کے حق میں آ جاتا تو پھر حکومت کے اختیار میں ہوتا کہ ہاں بھائی مزید کیسز نہ بنائیں، یا مزید کیسز میں، پرانے کیسز میں گرفتاریاں نہ ڈالیں، ضمنیوں میں نام نہ ڈالیں. یہ سب حکومت کے ساتھ کیا جا سکتا تھا. لیکن اب تو فیصلہ آ گیا، اب تو چھوڑنا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھوڑنا ہے. مذاکراتی کمیٹی کے پاس تو کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی یہ اگلی میٹنگ ہونی ہی نہیں چاہیے. کس نقطے پر ہوگی؟ کیوں ہوگی مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ جس میں نقطہ نمبر 1 تھا سیران کی رہائی، عمران خان کی رہائی؟ تو اب وہ ممکن ہی نہیں ہے، اس مذاکراتی کمیٹی کے بس میں ہی نہیں ہے. اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. تو پھر مذاکراتی کمیٹی اب کیا کرے گی؟ مذاکرات اب کیوں ہوں گے؟ کس لیے ہوں گے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو میں سن رہا تھا، فرما رہے تھے، اعظم تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں ایک راستہ ہے ان کے پاس کہ صدر عارف علوی سے صدر آصف زرداری سے رحم کی اپیل کریں. اگر صدر آصف زرداری سے یہ رحم کی اپیل کرتے ہیں اور وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ چھوڑ سکتے ہیں. وہ عمران خان جس کو میں جانتا ہوں وہ مر جائے گا، آصف زرداری سے رحم کی اپیل نہیں کرے گا. بھائی اگر اس نے آصف زرداری سے رحم کی اپیل کرنی ہوتی تو وہ ڈیل نہ قبول کر لیتا جو اس کو بار بار آفر کی جا رہی ہے. تو یہ جو آج میرا خیال ہے سزا عمران خان کو سنائی ہے، جس کو سن کر عمران خان ہنس پڑے، یہ سزا خود حکومت کو دباؤ میں لائے گی اور حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنے گی. اس کے علاوہ اس میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے اور عمران خان کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.